بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت کے جملے ہیں کہ بہشت میں بہت سارے بہشتی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، جبکہ اسی وقت فرشتے اور نعمتیں سب مل کر کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں گلہ کریں گے کہ یہ بہشتی ہماری طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ آواز آئے گی کہ ان بہشتیوں کو چھوڑ دو، یہ جنت اللقاء کے مقام پر ہیں، یہ عاشق امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اگر کوئی عاشق حسین ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عاشق خدا ہے، وہ عاشق اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام اس آئینے کا نام ہے جس میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی دکھائی دیتا، اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ نہ دنیا کی نعمتیں دکھائی دیتی ہیں، نہ عالم برزخ میں موجود بہشت کی نعمتیں دکھائی دیتی ہیں، اور نہ ہی عالم قیامت کی بہشت کی نعمتیں دکھائی دیتی ہیں، بلکہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات اور ذات دکھائی دیتی۔ یعنی تمام مخلوقات میں اگر کوئی مخلوق لائق محبت ہے تو وہ اہل بیت علیہ السلام۔ اسی لیے پروردگار عالم نے خود حکم دیا، یہ رسول خدا نے نہیں حکم دیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ ہم تم سے اپنی رسالت کی اجرت کے لیے کچھ بھی نہیں مانگتے سوائے مودت، اور وہ بھی مودت برائے قربا، برائے اہل بیت علیہ السلام۔ اب بعض ادباء، بعض شعراء نے عشق مجازی کے قصے بیان کیے، بعض عرفاء بھی بیان کرتے ہیں، جیسے شیریں فرحاد کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیچارہ جو عشق مجازی میں گرفتار ہے، یہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف آئے۔ رجب علی خیاط نے فرحاد کو خواب میں دیکھا، وہ جو عاشق شیریں تھا، لیکن بڑا پچھتایا ہوا، بڑا پشیمان۔ اسی لیے رجب علی خیاط نے کہا، اے فرحاد، تم نے اس ذات سے کیوں محبت نہیں کی جو شیریں سے زیادہ، بلکہ سب سے زیادہ شیریں ہے، اس کی محبت سب سے زیادہ میٹھی ہے، تم نے اس سے محبت کیوں نہیں کی؟ تو یہ قصے بھی اسی لیے ہیں کہ ہم دنیا کی محبت سے، دوسری مخلوقات کی محبت سے آگے بڑھیں، ان کو ترک کریں، در اہل بیت پر پہنچیں، اور امام حسین علیہ السلام سے محبت کر کے اللہ کی محبت تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ یہ محبت آ جائے تو یقین کریں کہ پھر ہر رکاوٹ جو راستے میں ہے وہ خود ختم ہو جائے گی۔